کہ اگر ایک ایگزام میں فیل ہو گیا، ایک کاروبار میں فیل ہو گیا، ایک نوکری کی کوشش میں فیل ہو گیا تو تھک ہار کے بیٹھ جائے، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والا تاریکیوں میں روشنی کی کرن تلاش کرتا ہے۔ اگر اسے آگے راستہ بند نظر آتا ہے تو یو ٹرن لیتا ہے، دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے، اور اسی ڈگر پر محنت کی، تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ڈگر پر اسی راستے پر ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ کامیابی اس کے سر کا تاج بن جاتی ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع ہے ہجرت نبوی اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے، اس سے نکلنے والے اسباق و دروس۔ اور مناسبت یہ ہے، تعلق یہ ہے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہجری اسلامی قمری سال کا صحابہ کرام کے رائے و مشورے سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اصل میں مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہمارے تمام معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری تاریخ پیدائش، ہماری تاریخ وفات، تمام چیزوں کا حساب و کتاب، لین دین، تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو تہذیب غالب آتی ہے وہ مغلوب قوم کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیتی ہے، ذہنیتیں بدل دیتی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس پر بحث کی جائے، لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی بات مثال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم سب کے ساتھ ہے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی، کتنے سال کے ہیں، تو وہ میلادی سال، جو ہمارا سال یہاں چلتا ہے، میلادی سال کے لحاظ سے، عیسوی سال کے لحاظ سے بتاتا ہے، جبکہ عیسوی سال میں اور ہجری سال میں ایک سال میں ایام کا فرق ہے، اور جب کئی سال تک وہ ایام کا فرق بڑھتا جاتا ہے تو کئی سالوں کا فرق پڑ جائے گا۔ یعنی حقیقت میں اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں، کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں جب یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو جو 60-70 حساب ہجری سال سے ہوگا، نہ کہ میلادی سال سے۔
تو بہرحال یہ اشارہ تھا صرف کہ دوسری قوموں کی تہذیبیں، ان کا کیلنڈر، ہر چیز ہم پر غالب آ گئی، اور ہماری اکثریت ہجری کیلنڈر کو جانتے نہیں، اس کے مہینے کو جانتے نہیں، مہینوں کے نام بھی نہیں جانتی ہے، اور ہماری اکثریت سے، اور انسان ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، یہ انسان ہے، جو رائج ہوگا وہی ذہن میں رہتا ہے، لیکن حقیقت یہی کہ ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کون سا مہینہ ہے عربی، ہجری کون سا مہینہ ہے، یا مہینے کی آج ہجری مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو اگر کوئی اہم موقع نہ ہو، جیسے آج تو ایک موقع ہے تو یاد رہے گا کہ عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، لیکن اگر کوئی خاص موقع نہ ہو تو انسان کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتا کہ آج ہجری کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا دن ہے۔ بہرحال کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے جہاں تک ہم سے ہو سکے کہ ہمیں ہجری سال کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے کم سے کم بچوں کو اتنا تو یاد دلایا جائے کہ کون سا سال ہے، یہ 1447-48 کیا چل رہا ہے یہ تو یاد دلایا جائے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے۔ بہت آسان بات ہے، بچپن سے یاد دلائیں گے، ایک پیٹرن پہ چلائیں گے تو بچہ یاد رکھے گا، دلچسپی پیدا ہوگی، اور اس کی مثالیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی بچے کے ساتھ سعودی عرب میں 6 سال 7 سال بچپن میں جب وہ پیدا ہوا، اس کے بعد رہا 6 سال 7 سال 8 سال تک اگر رہ کے واپس چلے آئے، بچہ عربی بھولتا نہیں، اگر اس نے مدرسے میں پڑھا ہے کچھ، یہاں آنے کے بعد سالوں گزرنے کے بعد، یہ میرا تجربہ ہے، سالوں گزرنے کے بعد وہ نہیں بھولتا ہے، اسے الفاظ یاد ہے، اس کا ذہن میں اس کا ایک پیٹرن بن گیا ہے عربی زبان، کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے، ہر چیز یاد نہیں رہتی، لیکن انسان سنتا ہے تو فوراً وہ چیزیں کلک کرتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں۔ بہرحال وہ بحث آج نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی سے ہجری سال پوری طرح تقریباً سمٹ گیا۔ بہرحال تو موضوع سے مناسبت تعلق یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور نبی کی ہجرت کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور نبی بنائے جانے کے 14 سال کے بعد، یعنی تقریباً 27 صفر، اور نبی بنائے جانے کا 14واں سال، اس دن آپ مکہ سے نکلے مدینہ کی ہجرت کے لیے۔ اس کے بعد آپ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے رہے، جمعہ کی رات، سنیچر کی رات، سوموار کی رات، اور سوموار کو آپ وہاں سے نکلے غار ثور سے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سے ہجرت کی تاریخ ہے۔ اصل جو موضوع ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، ہجرت میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملا، کیا کیا حاصل کرنے کو ملا، انشاءاللہ اس پر چند باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی انسان ایسے ہی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، انسان کو مجبور کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ سے رہا ہے، ازل سے، اور جب تک قیامت ہے ایسا ہی رہے گا۔ حق و باطل ٹکراتے رہیں گے، سچ جھوٹ والے لڑتے رہیں گے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کے ماننے والے ہمیشہ لڑیں گے، آپس میں نوک جھوک چپقلش جنگیں ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور آپ کو اس بات پر پریشان نہیں کیا جائے گا کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی بولتے تھے، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے،
لوگوں کی مدد کرنے والے بھی تھے، بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والے بھی تھے، یہاں تک کی بات آگے آئے گی، ہزار دشمنی کے باوجود مکہ والوں کی قیمتی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ آپ نے کسی کو ستایا نہیں، آپ نے کسی کو مارا نہیں، آپ نے کسی کو پیٹا نہیں، کوئی ذہنی تکلیف نہیں دی، کسی کو گالی بھی نہیں دی، اس کے باوجود آپ کو مکہ والے درپے ہو گئے کہ آپ کو نکالنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو دین آپ مان رہے ہیں، جو حق آپ مان رہے ہیں، نبی نے کہا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنا، اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، قسم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی، اور منتیں مانگی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی، اولاد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف، پریشانیوں میں مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ اس کو سمجھیے، اس نقطے کو، بات بہت واضح ہے لیکن یہی سمجھنا ہے کہ مکہ والوں نے مدینہ میں رہنے، مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس لیے نہیں ستایا کہ وہ پریشان کر رہے تھے، کسی کو گالی دے رہے تھے، کسی کا مال چھین رہے تھے، کچھ نہیں ایسا تھا، سچے تھے، امانت دار تھے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے، یہ کلمہ ایسا ہے کہ آپ بولیں گے لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی ہے، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور یہ بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان سوچ کے رکھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ نبی سے بہتر کبھی نہیں بن سکتے، اخلاق میں، عادات میں، اطوار میں، معاملات میں، ہر چیز میں نبی سے اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود اب یہ جملہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، آیت دیکھیے، سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اہل کفر، مکہ کے مشرکین، وہ سازشیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، پلاننگ، منصوبہ بنا رہے تھے۔ کس بات کا منصوبہ؟ کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیں، آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یا آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں۔ وہ چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی چالیں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا۔ تو پہلی بات، پہلا سبق، پہلا درس یہ ہے کہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگ دشمن بنتے ہیں، لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، لوگ قتل کرتے ہیں، لوگ سولی پہ چڑھاتے ہیں، لوگ اذیتیں دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کلمے کو ہضم کرنا شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات، ہجرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہجرت کس بات کا نام ہے؟ ہجرت اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین پر عمل کرنے میں جہاں پریشانی ہو لگے، اسے اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، وہ یا اس کے بچے کفر اور شرک کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں انسان اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتا ہے جہاں وہ آسانی سے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، عبادات پہ عمل کر سکتا ہے، جہاں اپنے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے عبادات پر، شریعت کی چیزوں کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ یہ ہجرت ہے بلا شبہ۔ لیکن نبی نے اشارہ کیا ہے، جو دوسرا سبق ہے، کہ اصل ہجرت جو ہم انسان تمام لوگوں کی زندگی میں ہے۔ نبی نے کہا، حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ نبی نے کہا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ
کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں. اور نبی نے کہا کہ حقیقی ہجرت کرنے والا، حقیقی معنوں میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. جذبات سے کام نہیں چلتا. آپ یہ کہیں کہ ہجرت کا جذبہ، نبی کی ہجرت کے اسباق کے بارے میں آپ جذباتی ہو جائے، وہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل معیار، کسوٹی، ناپنے کا، تولنے کا آلہ یہ ہے کہ آپ نبی کو مانتے ہیں. یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے کہ آپ نبی کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. بہت اہم بات ہے. نبی کو ماننے کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ، قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں. قرآن کو کون نہیں کہے گا مسلمان کہ میں نہیں مانتا؟ مانتا ہے. نبی کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، تعظیم بھی کرتا ہے. لیکن کسوٹی کیا ہے کہ کیا وہ اللہ کی مانتا ہے، کیا وہ نبی کی مانتا ہے، کیا وہ قرآن کی مانتا ہے؟ کہ اگر نبی نے کسی چیز سے روکا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اسے، جو جس چیز سے روکا ہے خاص طور سے، اسے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. دیکھیں مقصود طنز نہیں ہوتا. شریعت نے سود کو حرام کیا، کیا ہم نے سود کو حقیقت میں چھوڑا ہے؟ شریعت نے ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا، کیا ہم گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں؟ شریعت نے حرام طریقے سے کسی کا بھی مال لینے سے منع کیا، کسی کا بھی مال لینے سے منع کیا. اس کی مشہور مثال، بات آتے رہتے، صرف ایک مثال اشارہ کروں گا کہ جو باپ کا مال ہے جن کا انتقال ہو گیا، کیا ان کے ترکے میں سے بیٹیوں کو، ان کے یعنی اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو دیا کہ نہیں دیا؟ آپ چلا رہے ہو کہ قرآن کو مانتے ہو، شریعت کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن اس حکم کو نہیں مانتے، ترکے کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتے، تو حقیقت میں آپ پریکٹیکلی آپ جھٹلا رہے ہو، آپ نہیں مان رہے ہو. ہر چیز میں نبی کی سنت ہے، بلکہ واجب ہے کہ انسان داڑھی رکھے، نہیں رکھتا ہے انسان. میں بار بار دہراتا ہوں کہ مقصد کبھی بھی میرا طنز کرنا نہیں ہوتا. اللہ انشاءاللہ ہر انسان کے اندر کمی ہے، انسان، ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اپنی کمیوں کو دور کرے. بہتر سے بہتر مسلمان ہونے کی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ پیمانہ یہی ہے، کسوٹی یہی ہے. جانچنا ہے تو ہم ایسے ہی جانچیں گے. کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا نمازیں پڑھی جا رہی ہیں پابندی کے ساتھ؟ کیا گناہوں سے بچا جا رہا ہے؟ اگر یہ تمام، نبی نے کہا کہ اصل مہاجر، اصل ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. پی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا. یہ بولنے کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف بولنے کے لیے. حقیقت میں ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو کس بات کا سدھرنا چاہتے ہیں؟ ظاہری چیزوں، جو ظاہری گناہ دکھتے ہیں ان سے تو انسان کم سے کم کوشش کرے کہ وہ نہ کرے. سگریٹ نہ پیے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، صرف شیطان کے بہکاوے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ جو نہیں پیتے ہیں، ان کی زندگی نہیں چلتی ہے کیا؟ وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہے جو نہیں پیتے ہیں. اکثریت، ایک بڑی تعداد نہیں پیتی ہے، گٹکا نہیں کھاتی ہے، تمباکو کا استعمال نہیں کرتی ہے. کیا ان کی زندگی اچھی ہے؟ انہی کی زندگی حقیقت میں اچھی ہے، یہاں بھی اچھی اور آخرت میں بھی اچھی. بہرحال یہ مثال تھی کہ ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہجرت سے، کہ اصل ہجرت کا نام یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. تیسری بات جو ہمیں ہجرت سے ملتی ہے، نبی کی ہجرت سے، کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. 13 سال مکہ میں رہے. آپ نے پوری کوشش کی سمجھانے کی، میٹھی باتوں سے، ہر طریقے سے، دلیلوں سے، عقلی دلیلوں سے، قرآن کی آیتوں سے، رشتہ داریوں کا واسطہ دیا، ہر چیز کا واسطہ دیا. لیکن گنے چنے لوگ مسلمان. آپ کو پریشان کیا جانے لگا، صحابہ کرام کو پریشان کیا جانے لگا.
آپ کو ہر وہ سزا دینے کی کوشش کی گئی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی. آپ کو کہا گیا آپ پاگل ہیں. دنیا کا جو عقل مند ترین انسان اسے کہا جائے پاگل ہے. آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ جھوٹے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا. یہ تمام جو ہے آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو ستایا گیا. آپ حالت نماز میں ہیں، آپ کے اوپر اوجھڑی یا پیٹ کا جو کچھ حصہ اندر کا ہوتا ہے جانوروں کو لا کے ڈال دیا گیا. سب کچھ. آپ پریشان ہو کر آپ طائف گئے کہ مکہ والے نہیں مانتے ہیں، شاید طائف والے میری بات مان جائیں. وہاں آپ نے سرداروں کے سامنے اپنی باتیں رکھی لیکن کوئی نہیں مانا. لوگوں کے سامنے باتیں رکھی اور کہا، درخواست بھی کی، کم سے کم میری بات نہیں مانتے ہو تو میرے پیچھے بدماشوں کو مت لگانا. لیکن ان گستاخوں نے آپ کی یہ درخواست بھی قبول نہیں کی. آپ کے پیچھے بچوں کو، اوباشوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مار رہے تھے. آپ کو پاگل کہا گیا. اتنے پتھر مارے گئے کہ خون پیروں سے نکل کر آپ کے جوتے میں جم گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا. تفصیلات آپ جانتے ہیں، اشارہ مقصود ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، آپ چاہیں تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیا جائے. نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. اور طائف کی قوم سے، بنو ثقیف سے نکلا کون؟ کسی کو یاد ہو تو ذہن میں رکھے کہ جس قوم کو فرشتہ پیسنے آیا تھا، نبی نے کہا نہیں، پیسنا نہیں ہے ان کو. ان کی قوم سے وہ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. اور اس قوم سے نکلا کون؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، اس کی توفیق کے بعد آج ہم ان شخصیات کی وجہ سے مسلمان ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس قوم سے نکلا محمد بن قاسم ثقفی، بنو ثقیف، طائف کے رہنے والے، طائف کا قبیلہ، جس نے سندھ پہ حملہ کیا. تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو کہنا یہ ہے کہ نبی کو اتنی پریشانیاں ہوئی، کہیں آپ کی بات نہیں مانی گئی. آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، عزت دار ہیں، پاک دامن ہیں، قوم میں حیثیت ہے، اعلیٰ خاندان کے ہیں، اچھی باتیں بتانے والے ہیں، لوگوں کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں. اتنی کوششوں کے باوجود 13-14 سال تک آپ مکہ میں پریشان رہے لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی. تو کیا آپ مایوس ہو گئے کہ نہیں، چھوڑ دیتا ہوں دعوت کا کام، کوئی مان ہی نہیں رہا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، تفصیلات کا موقع نہیں ہوتا. آپ تاریخ اپنی آنکھوں سے پڑھیں تو بہتر ہے. نبی کی سیرت اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے خیمے ہوتے تھے منا میں، عرفات میں. آپ خیمے میں گھومتے تھے، ہر خیمے میں جاتے تھے. ان کو دین کی باتیں کہو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، غیروں کی عبادت چھوڑ دو. آپ ہر خیمے میں روز، ہر سال محنت کر رہے ہیں. دھوپ میں پسینہ ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود کیا آپ مایوس ہو گئے؟ نہیں، آپ مایوس نہیں ہوئے. آپ نے ایک نیا راستہ دیکھا، ایک نئی کرن، ایک نئی روشنی. کہ چلو ٹھیک ہے، مکہ والے نہیں مانتے، نہ مانے، طائف والے نہیں مانتے، نہ مانے. ایک اور راستہ ہے، مدینہ والوں سے بات کرتے ہیں. اور مدینہ والوں نے بات مان لی، آپ کی مدد کا وعدہ کر لیا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی ویسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی نے اس سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام مدینہ میں کیا. بہرحال موقع آیا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے. اس کے بعد جو اسلامی تاریخ کا روشن باب آپ نے دیکھا، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہم سب یہاں ہیں. اللہ کے نام لیوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے ہر جزیرے میں، ہر پہاڑ پہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لیکن آپ ایک دنیاوی اعتبار سے سوچیے، نبی ہمت ہار کے، تھک کے بیٹھ جاتے. مکہ والے مان ہی نہیں رہے، طائف والے بھی نہیں مان رہے، چلو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ایسا ہو پاتا؟ نہیں.
نبی نے ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد لگاتار اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلتا گیا، اپنی تعلیمات کی وجہ سے، اپنی رحم دلی کی وجہ سے، اپنی اخلاقی تعلیمات کی وجہ سے، مساوات کی وجہ سے، عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، اور اس نے ایک انسانیت کو گول دیا، ہدف دیا، دنیا میں کس لیے آئے ہو، کہاں جانا ہے، سوال کا جواب دیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، کیا دنیا میں تم آئے ہو جانوروں کی طرح جینے کے لیے، صبح اٹھو کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، سو جاؤ، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے 60-70 سال میں، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے؟ اسلام نے اس کریٹیکل کوشچن کا جواب دیا ہے۔ اگر انسان نہیں سوچتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں سوچتے ہیں کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، لیکن جو سوچتا ہے اسے جواب چاہیے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کون پیدا کرنے والا اس کا، اور اسلام اس کا ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 87، مایوسی کے تعلق سے، امید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یوسف کو گئے ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، سالوں، کچھ لوگوں نے لکھا 40 سال گزر چکے تھے۔ انسان کو اب نا امید ہو جانا تھا، باپ کو مایوس ہو جانا تھا، اب 40 سال کے بعد بیٹا کہاں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی حقیقی مثال، اس کی سچی مثال، یعقوب علیہ السلام کہا کہ میرے بیٹو جاؤ مصر جاؤ اور وہاں یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ ایمان والا نوجوان لڑکا یا لڑکی خودکشی نہیں کرتا، وہ کسی چیز کو حد نہیں سمجھتا کہ اگر ایک ایگزام میں فیل ہو گیا، ایک کاروبار میں فیل ہو گیا، ایک نوکری کی کوشش میں فیل ہو گیا تو تھک ہار کے بیٹھ جائے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، ایمان والا تاریکیوں میں روشنی کی کرن تلاش کرتا ہے، اگر اسے آگے راستہ بند نظر آتا ہے تو یو ٹرن لیتا ہے، دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے، اور اسی ڈگر پر محنت کی، تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ڈگر پر اسی راستے پر ڈٹا رہتا ہے، یہاں تک کہ کامیابی اس کے سر کا تاج بن جاتی ہے۔ اس کو سمجھیے، نبی نے عملی پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ مایوسی نہیں دنیا میں۔ آپ سے زیادہ ہم کو نہیں ستایا گیا، آپ کو بہت پریشان کیا گیا، مدینہ میں بھی پریشان کیا گیا، الگ الگ انداز میں۔ جو زندگی نبی نے گزاری ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہو، تفصیل کرنے کا موقع نہیں حقیقت میں، لیکن جو نبی نے زندگی گزاری ہے، ہم ایسی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، پھر بھی ہمیں شکایتیں رہتی ہیں۔ ایک دفعہ صحیح واقعہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس، تفصیل میں نہیں جاؤں گا واقعہ کیا ہے، لیکن نبی کے پاس تشریف لائے، اجازت مانگی، گھر میں آئے، حجرے میں آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ننگی پیٹھ، کچھ پہنے ہوئے نہیں ہیں، اوپر کا حصہ خالی ہے۔ آپ اٹھے، آپ کے پیٹھ پر کھجور کی چٹائی، آپ ایک دفعہ سو کے دیکھ لیں، آپ ایک دفعہ سو کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے پیٹھ پر کھجور کی چٹائیوں کے نشان ہیں۔ جھانک کر دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گھر میں کچھ چھوٹی موٹی، کہیں ایک چھاگل ہے، یعنی پانی پینے کا، پانی رکھنے کا ایک برتن ہے، تھوڑی سی اور چیزیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فارس اور روم کے لوگ، پرشیا اور روم کے لوگ، وہاں کے بادشاہ تو عیش میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور اتنی تکلیف میں۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا عمر
تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں. اشارہ صرف یہ کرنا تھا کہ نبی کی زندگی کیسی گزری. آرام سے نہیں چاہتے تو دنیا کا ہر عیش، دنیا کا ہر آرام اپنے نام کر لیتے. کیا نہیں ملتا نبی کو. ایک دفعہ نبی نے کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیشکش بھی کی کہ میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں. تو نبی چاہتے تو کیا نہیں مل جاتا. لیکن بہرحال تیسرا سبق یہ تھا ہمارا بہت واضح انداز میں ہماری زندگی کے لیے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی پڑاؤ پر وجہ کچھ بھی ہو، وجہ چاہے گناہ ہو، گناہ بہت ہو جائیں لیکن مایوس نہ ہونا. ناکامیاں بہت ہو جائیں مایوس نہیں ہونا انسان کو. کامیابی کسی بھی چیز میں نہ ملے، انسان بیمار پڑ جائے لیکن مایوس نہ ہو. بیماریوں کے اپنے فائدے ہیں. بیماریوں کو شفا دینے والی ذات کو شفا دیتی ہے. یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. چوتھی بات جو ہمیں ہجرت کے سفر سے، نبی کی ہجرت کے سفر سے ملتی ہے، دو باتیں اس میں ملا کے. اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات جو اس کا لازمی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا، توکل کا، اللہ تعالیٰ پر یقین کا لازمی حصہ ہے کہ دنیا ہے تدبیر کے لیے، دنیا دارالاسباب ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ بھی کریں گے اور اپنی تدبیریں بھی کریں گے. اور نبی کے سفر ہجرت میں یہ دونوں چیزیں ہمیں واضح انداز میں ملتی ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کروں. توکل کیا ہے، بھروسہ کیسا ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ فرأیت آثار المشرکین، کہ میں نے غار میں رہتے ہوئے، مشرکین تلاش میں تھے مکہ کے، کہا کہ میں نے غار سے مشرکین کے قدموں کے آثار دیکھے، ان کے قدم کے نشانات دیکھے، سائے دیکھے ان کے، کہ آس پاس غار کے ٹہل رہے ہیں وہ. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم رفع قدمه رآنا، کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنا قدم اٹھا کے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا. غار نیچے کی طرف تھا، کہا کہ ذرا بھی اگر دیکھے گا تو وہ دیکھ لے گا اٹھا کے. قالا کا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، نبی نے جواب کیا دیا کہ تمہارا خیال کیا ہے دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کیا ان کو ضائع ہونے دے گا؟ کیا ان کو ناکام ہونے دے گا؟ کیا انہیں مصیبتوں کا شکار ہونے دے گا؟ نہیں. اللہ، نبی کا بھروسہ، توکل، یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور ان کے ساتھی کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو اذیت نہیں لگنے دے گا، انہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا. یقین ہونا چاہیے. ہم بعض دفعہ بس ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے. آپ اللہ پہ پورا یقین رکھیے، جو اب تک کھلایا ہے آگے بھی کھلائے گا. اب تک اچھی زندگی دی ہے، یہ حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ اب تک اچھا رکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ پوری زندگی بھی اچھی گزرے گی. آپ غلط کیوں سوچتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ آپ کے بچے نیک رہیں گے، آپ کے بچے انشاءاللہ اچھی پڑھائی لکھائی کریں گے، دین و دنیا میں کامیاب ہوگے. تدبیر کیجئے لیکن اللہ پہ بھروسہ کیجئے. تو نبی کا بھروسہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مکہ کے یہ کفار ہمیں پکڑ لیں، نہیں ہوگا. یہ اللہ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین ہے، اس کی ذات پہ یقین ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ، سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ہجرت کے اس سفر کا واقعہ ہے صحیح بخاری کا، کہ مکہ کے مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے،
جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. لوگ تلاش میں نکلے, سراقہ بھی تلاش میں نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے سراقہ بن مالک کو قریب دیکھا فقلت تو میں نے کہا اتینا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑ لیے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو پکڑ لیے گئے, سراقہ تو پہنچ گئے اپنا گھوڑا لے کے, اپنے ہتھیار لے کے, ہم تو پکڑ لیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. مومن کیوں گھبراتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ظاہری پکڑنے کے اسباب, گرفتار ہونے کے اسباب نبی کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ایک انسان لالچ میں 100 اونٹ کی 200 اونٹ کے لالچ میں ہتھیاروں کے ساتھ تیز رفتار گھوڑے پر قریب پہنچ گیا ہے اور قریب ہے کہ پکڑ لیے جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اسباب پر نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اتینا یا رسول اللہ, ہم تو پکڑ لیے گئے. نبی نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, وہ پکڑ نہیں سکتا. نبی نے دعا کی یعنی بد دعا کی, ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. میں نے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کسی خطبے میں اس قصے کی طرف کہ ان کے پیر دھس گئے سراقہ کے. اشارہ کر دیتا ہوں صرف. کہا کہ ٹھیک ہے دعا کیجئے میرے گھوڑے کے پیر اوپر آ جائیں. نبی نے دعا کی اور سراقہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچے نبی ہیں. کہا کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے کہ اگر آپ کی حکومت آئے گی تو مجھے امان دی جائے گی. نبی اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, لیکن اتنا یقین سامنے والے کو بھی ہے کہ یہ شخص نبی بننے والا ہے, نبی ہے یہ, کل حکومت اس کی ہوگی. سرسری میں گزرتا ہوں کیونکہ دلچسپ واقعہ ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. سراقہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد غزوہ حنین میں 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہونے کے بعد نبی نے حنین فتح کیا. سراقہ کہتے کہ میں آیا, میں نے دیکھا کہ بڑی فوج ہے, نبی گھوڑے پہ سوار ہیں. میں انصار کی فوج میں داخل ہوا, لوگ مجھے یہاں وہاں مارنے لگے, کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اٹھایا وہ کاغذ جو نبی نے چمڑے کا دیا تھا, لکھ کے دیا تھا نبی نے, اٹھایا وہ میں نے چمڑے کا کاغذ, چمڑا اٹھایا, میں نے کہا کہ یہ میرا امان نامہ, میرا امان نامہ. نبی کے پاس گئے, اس کے بعد نبی نے کہا کہ وفاء لا غدر, آج وفا کی جائے گی, دھوکہ نہیں دیا جائے گا, تمہیں امان دی جاتی ہے. اور وہیں پر سراقہ مسلمان ہو گئے. اور اسی سفر ہجرت میں نبی نے جملہ کہا تھا سراقہ سے, دلچسپ واقعے سے اشارہ کر رہا ہوں. سراقہ سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا, کہ سراقہ تمہاری حالت کیا ہوگی جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے. نبی اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسرا دا گریٹ پرشیا کا بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, ایشیا کے ایک بڑے حصے پر اس کی حکومت ہے. نبی اپنا شہر کا چھوٹا سا ایک شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تم کیا بولتے ہو, تم کسرا کے کنگن پہنو گے. سراقہ کو تعجب ہو, یقین نہیں آیا. کہا اوا سوارے کسرا, کسرا کے کنگن. نبی نے کہا کہ ہاں کسرا کے کنگن. اس کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے, ان کا انتقال ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے, ان کے زمانے میں فارس فتح ہوا, کسرا کے خزانے لائے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں انڈیلے گئے, رکھ دیے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سراقہ کو بلاؤ. سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کسرا کے کنگن پہنائے اور کہا کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ کسرا کے کنگن سراقہ کو پہنا دینا. النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, نبی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. بہرحال یہ کہ اللہ پہ بھروسہ, پورا بھروسہ ہونا چاہیے.
جب آپ کو لگے کہیں بھی کوئی بھی امید نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا. آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے. چٹان ٹوٹ سکتی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, لیکن دوسری طرف جو دوسرا سبق ہے اسی میں کہ تدبیر بھی نہیں چھوڑنا. اللہ پہ بھروسے کا مطلب, اللہ پہ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے, نہیں. سفر ہجرت کے لیے نبی نے کیا کیا آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے کتنی پلاننگ کی تھی, کتنی تدبیریں کی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے 4 مہینہ پہلے سے 2 اونٹنیاں خریدی تھی اور 4 مہینے سے انہیں اچھا کھلا پلا رہے تھے. پہلے سے پلاننگ چل رہی تھی. نکلے تو چپکے سے نکلے, پیچھے کے دروازے سے نکلے, کسی کو خبر نہیں کی. صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو معلوم تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا, اور کسی کو معلوم نہیں تھا. اس کے بعد اگر آپ فوراً راستے پر چلے جاتے تو لوگ پیچھے سے پکڑ لیتے. آپ الٹی طرف گئے, غار ثور الٹی طرف ہے مدینہ کے, آپ الٹی طرف گئے. آپ 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے تاکہ ڈھونڈنے والے یہاں وہاں ڈھونڈے اور پکڑ نہ پائے. اور تدبیر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ کیا کرتے کہ وہ رات میں نبی کے ساتھ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات گزارتے غار ثور میں, اور جیسی رات ختم ہونے والی ہوتی مکہ پہنچ جاتے. پورے دن مکہ میں گھومتے اور مکہ والے جو جو پلاننگ کر رہے ہیں, جو جو باتیں کر رہے ہیں, رات ہوتے ہی دوبارہ غار ثور آ جاتے. اور وہاں نبی کو, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مکہ والوں کی پلاننگ, ان کے منصوبے, ان کی سازشیں بتاتے. پھر عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام, اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگوں کو قدم کے نشان مل جائیں گے, اسی لیے عامر بن فہیرہ اپنی بکریاں لے کے اسی راستے پر جاتے, اسی راستے سے واپس آتے تاکہ کسی کو قدم کا نشان نہیں ملے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو پیدل تو سفر کرنا نہیں تھا, اونٹنیوں سے سفر کرنا تھا. آپ نے وہ 2 اونٹنیاں, عبداللہ بن اریقط جو اس وقت جو مشرک تھے, غیر مسلم تھے, اللہ کے رسول لیکن بہت راستوں کے بڑے ماہر تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 اونٹنیاں ان کے تحویل میں دی, ان کے حوالے کی تھی پہلے سے کہ وہ فلاں جگہ تم لے کر آنا, وہاں ہم ملیں گے تم سے, اور پھر آگے ہمیں گائیڈ کرنا. تو وہ مشرک آدمی جو ایماندار تھا, امانت دار تھا, قابل بھروسہ تھا اور ماہر تھا راستوں کا, نبی نے اسے اونٹنیاں دی. یہاں کہاں اونٹنی لے کے آتے, غار میں لے کے آتے, لوگ پکڑ لیتے, آسان تھا. پہلے سے پلاننگ تھی کہ اونٹنی کس کے ہاتھ میں دینا, کہاں رکھیں گے, وہاں اونٹنی رکھیں گے. اس کے بعد 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے, اس کے بعد مدینہ کے لے گئے. اور راستے میں بھی جب کوئی پوچھتا نبی کے بارے میں کہ یہ کون ہے, تو کہتے کہ یہ گائیڈ ہے جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا نبی کے بارے میں کہ یہ کون ہے آپ کے آگے آگے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہمارے گائیڈ ہیں, یہدینی سبیل, یہ راستہ بتاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سامنے کا راستہ مراد لے رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہدایت یعنی قرآن و حدیث کی ہدایت, راہ حق کی ہدایت, اسلام کی ہدایت, اسلام کا راستہ بتاتے ہیں. نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مراد لیتے, اور سامنے والا سمجھتا کہ راستہ بتا رہے ہیں. تو جو بھی تدبیریں ہو سکتی تھی نبی نے تاکہ وہ مشرکین کے گرفت میں نہ آئے, نبی نے تمام تدبیریں اختیار کی. اس کے لیے تمام کوششیں کی کہ آسانی کے ساتھ وہ مکہ پہنچ جائیں. اور بھی باتیں تھیں لیکن چونکہ وقت ختم ہوا, چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی سے محبت کرنے کی توفیق دے, ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ڈال دے, ہمارے دلوں میں نبی کے سنت کی محبت ڈال دے, ہمارے دلوں میں نبی کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ڈال دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.